الرحمن صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دوسری شادی کا رواج کیسے دیں؟ سبحان اللہ. مفتی صاحب اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، آپ اکثر ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں. اگر ہمیں معاشرے میں اس کی عادت کو فروغ دینا ہے تو اس کی ترکیب اور راستہ کیا ہے؟ اس کا ہم آغاز کیسے کریں؟ اس کا آپ ایسے آغاز کریں کہ آپ ایک اور شادی کر لیں. اگر آپ نے پہلی بھی نہیں کی ہے تو پہلی کر لیں، ورنہ دوسری کر لیں. اس طرح سے آغاز ہو جائے گا اس کا. دیکھیں کوئی بھی چیز کو رواج ڈالنا ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ سب سے اہم ترین طریقہ یہ کہ وہ کام کر لیا جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، آپ کی زوجہ تھیں، وہ پہلے زید ابن حارثہ کے نکاح میں تھیں رضی اللہ عنہ. انہوں نے جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آپ ان سے نکاح کریں. لیکن زید ابن حارثہ چونکہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی زوجہ کو حقیقی بہو کی طرح سمجھتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت میں اس کا کوئی حصہ ہے، بلکہ حقیقی بیٹا حقیقی ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہوتا. لہذا اس کی بیوی بھی حقیقی بہو نہیں ہے. تو اب اس کے لیے اتنا نہیں کیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جو منہ بولی بہو ہے وہ حقیقی بہو تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو غیر محرم ہے، اس سے نکاح جائز ہے. نہ 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 نہ، اللہ نے فرمایا زوجنا، کہا ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ قیامت تک اگر کوئی یہ نکاح کرنا چاہے گا اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تو وہ آپ کا حوالہ دے سکے گا کہ نبی نے جب کیا ہے تو ہمارے لیے کیوں ناجائز ہو گیا. یہ تو پتہ چلا کہ کہنے سے وہ بات نہیں ہوتی، جو پریکٹیکلی جو کام کرنے سے ہوتا ہے. تو دوسری شادی کا رواج دینے کا پہلا طریقہ تو یہ کہ کریں. جب کریں گے تو رواج ہوگا. ٹھیک ہے سینکڑوں لوگ مخالفت کریں گے لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس چیز سے مانوس ہوں گے، اور جو ہماری بیچاری خواتین گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، کنواری، بیوہ، طلاق یافتہ، ان کو ٹھکانہ نصیب ہوگا. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کریں وہ اچھی نیت سے کریں. آج جس طرح سے دوسری شادی ہو رہی ہے نا، اس سے رواج بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ کہ دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں، ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف، کیونکہ وہ نئی نئی آئی ہے، وہ پرانی والی بیوی اپنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اس بیچاری کو لٹکا دیتے ہیں. تو جب یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اور یہ عمل لوگوں کے سامنے جاتا ہے تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں، اور بجائے یہ رواج بڑھنے کے اور کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے ایک اچھی مثال قائم کرنی ہے. پھڈے بازی تو ہوگی، وہ تو اس کا لازمی جزو ہے، لیکن آپ نے جب دوسری کی ہے تو پہلی کا بہت خیال کرنا ہے، اور جو ہے اس کو اضافی آپ نے کچھ دنوں کے لیے تو یہ باور کرانا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے بعد میرے دل میں تم سے محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے. تو آپ کو اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی. جب کسی مردہ سنت کو زندہ کیا جاتا ہے تو پیڑے کھا کے نہیں بلکہ قربانیاں دے کے. تو آپ نے قربانی دینی ہے، اور وہ قربانی یہی ہوگی کہ دوسری کرنے کے بعد پہلی کو آپ نے پہلے سے زیادہ محبت دینی ہے، عزت دینی ہے. اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو مال زیادہ خرچ کریں اس کے اوپر. وہ خود یہ بولے کہ بھائی دوسری کرنے کے بعد میرے میاں میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ دوسری کرنے کے بعد مجھے تو انہوں نے لٹکا کے چھوڑ دیا ہے. تو یہ مثال. اور اس میں اتنا غلوب بھی نہ ہو کہ دوسری کو ہی لٹکا دیں آپ، کہ پتہ چلا دوسری شادی کی اور پھر پہلی بیوی کو آپ نے میرے بیان سن کے اتنی زیادہ محبت دی کہ دوسری کو اب لفٹ ہی نہیں کرا رہے آپ، تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے. تو بیلنس کرنا ہے، بیلنس، اور اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ پہلی بیوی کو جو زخم پہنچا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا رواج نہیں ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں رواج ہے وہاں تو عورتیں خود ہی کرا دیتی ہیں. سوڈان میں میں نے اپنی کتاب میں بھی حوالے دیے ہیں کہ وہاں رواج ہے 4 شادیوں کا. وہاں تو دوسری شوہر اگر نہ کر رہا ہو نا دوسری شادی تو پہلی بیوی اعتراض کر لیتی ہے، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا، کیوں نہیں کر رہے. تو وہ خود کرا رہی ہوتی ہے اپنے میاں کی دوسری شادی. تو بلکہ عورتیں تانا دیتی ہیں ایسی عورت کو جس کے میاں کی دوسری بیوی نہ ہو. بعض عرب ملکوں میں ایسا بھی ہے کہ عورت تانے دیتی ہے تمہارا میاں ایک پر اکتفا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تو جو ہے نا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. اس طرح کے الٹے الٹے تانے ملتے ہیں ان عورتوں کو. تو عورت سمجھتی ہے کہ میرا میاں مرد ہے، یعنی اس میں طاقت اللہ نے دی ہے تبھی وہ ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے. تو جہاں رواج ہے وہاں تو الٹا حساب کتاب ہے کہ عورت خود کراتی ہے. ہمارے ملکوں میں رواج نہیں ہے تو عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے میاں نے پتہ نہیں میرے اندر کیا کمی تھی جو مجھ پہ سوکن لے آیا ہے. تو ظاہر ہے وہ تکلیف جب اس کو ہوگی تو اس کا مرہم بھی تو آپ نے ہی بننا ہے. اور دوسرا 2 باتیں یہ ہو گئیں. یعنی پہلی بات کیا ہے کہ کرنا ہے یہ کام. دوسری بات کیا ہے کہ دوسری شادی کر کے پہلی کو بھول نہیں جانا، لٹکا نہیں دینا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلی پہ الزامات نہیں لگانے ہیں. بہت سے لوگ جب دوسری کرتے ہیں تو دوسری رشتہ تلاش کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو دوسری،
تو بلا وجہ پہلی بیوی کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی مجھے ضرورت ہے اصل میں دوسری شادی کی, ایکچولی میری بیوی کھانا نہیں پکاتی, ایکچولی مجھے خدمت نہیں کرتی, بیمار رہتی ہے, ٹوپے ڈرامے. تو بھائی تم اگر ایک تو اس پہ سوکن لا کے اس کو تکلیف دے رہے ہو, اوپر سے اس کی برائیاں دنیا کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اپنی گھر کی بات اگر اس میں برائی بھی ہے تو گھر میں رکھو, اس کو دنیا کے سامنے کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو؟ تو آپ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجیں, کوئی پوچھے کہ آپ کی پہلی وائف میں کیا خرابی, آپ بولو کوئی خرابی نہیں. میں اپنا بتاؤں, جب میں نے سیکنڈ میرج کے لیے پیغام بھیجا تو مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ آپ کی پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا پہلی بیوی میری بہت اچھی ہے. حالانکہ کچھ تھوڑے بہت اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے, وہ ہمارے یہاں بھی تھے. میں نے وہ اختلافات بھی ہائی لائٹ نہیں کیے. میں نے کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھی ہے. انہوں نے کہا پھر آپ کیوں کر رہے ہو جب آپ کی پہلی اتنی اچھی ہے؟ میں نے کہا میں کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ رشتہ نہ ملے آپ کو, تو کوئی بات نہیں, نہ ملے. آپ کا جو فرض تھا آپ نے ادا کر لیا, آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا. غلط طریقے سے آپ 4 شادیاں کر لیں, اس سے بہتر ہے آپ ساری زندگی کنوارے رہیں. کریں ایک نمبری والے طریقے سے, اور انشاءاللہ مل جائے گا رشتہ. نہیں ملتا تو آپ تو نکاح کا پیغام بھیجنے کا مکلف ہے نا. نکاح کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر آدمی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, مل تھوڑی جاتا ہے ہر ایک کو. تو ہر آدمی کوشش کر لے 4 کی, لیکن ہر ایک کی ہوں گی تھوڑی 4, کسی کی 1 ہوگی, کسی کی 2 ہوں گی, کسی کی 3 ہوں گی, کسی کی 4 ہو جائیں گی, کسی کی 1 بھی نہیں ہوگی. تو اس کو ثواب ملے گا بس. تو ثواب کوئی کم چیز تھوڑی ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا اگر خیال کریں. پہلا پوائنٹ دوبارہ سے بتا دوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے. نمبر 1, رواج اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا, زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اور خاص طور پہ ان کو کرنا پڑے گا جو قوم کے مقتدا اور رہبر ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور دنیا داروں کو بھی یہ کرنا پڑے گا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ مولانا نہیں ہیں, تھوڑے لبرل ٹائپ کے آدمی, انہوں نے دوسری شادی کی. میں نے کہا آپ کے دوسری شادی کرنے سے نا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا, اس لیے کہ مولانا ٹائپ کے جو لوگ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ویسے ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب کرو گے نا یہ کام, میں نے کہا جو لبرلز لوگ ہیں تو لوگ کہیں گے یار یہ لوگ آپ کو, میں نے کہا لبرل لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں, تو جب آپ یہ کام کرو گے تو لوگ زیادہ مانوس ہوں گے. تو اور پہلا کام کرنا ہے یہ, خاص طور پہ مقتدا لوگوں کو, قوم کے جو رہبر ہیں, مقتدا ہیں. دوسرا کام, پہلی بیوی کو لٹکانا نہیں ہے, اس کو پہلے سے زیادہ عزت دینی ہے, ٹائم دینا ہے, وقت دینا ہے. تیسرا کام کہ پہلی بیوی کی برائیاں بیان کر کے نہیں رشتے تلاش کرنے آپ نے, بلکہ اس کی اچھائیاں بیان کرنی ہے. پھر مل جائے رشتہ تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, بلکہ اس میں کوئی عیب ہو بھی تو بھی نہیں بیان کرنا. بولے بھائی میری بیوی بہت اچھی ہے. اور یاد رکھو عقلمند آدمی اس بیس پہ آپ کو رشتہ دے گا, اور پاگل آدمی اس بیس پہ دے گا کہ آپ اپنی پہلی بیوی کی برائیاں کر رہے ہیں. عقلمند سوچے گا کہ یار یہ پہلی بیوی کتنی اچھائیاں کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ خود بھی اچھا ہوگا, تبھی تو اچھائیاں کر رہا ہے, تو اس کی برائیوں کو پردہ ڈال رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے, عقلمند لوگ مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں آج کل, تو وہ جب تک آپ برائیاں نہیں کریں کوئی رشتہ نہیں دیتا, لیکن آپ نے تمیز سے کام کرنا ہے. تو یہ 3 پوائنٹ کا خیال کریں گے انشاءاللہ, تو اس سے انشاءاللہ اس معاشرے میں دوسری شادی کو فروغ ہوگا, اور اس سے ہماری خواتین کو عزت والا ٹھکانہ نصیب ہوگا. اور ایک کام لازمی کرنا ہے, دونوں بیویوں کو اکٹھا بالکل نہیں رکھنا, دونوں کو الگ الگ گھر دینا ہے, کیونکہ دونوں کو اکٹھا رکھنا یہ ظلم ہے دونوں کے ساتھ. کیونکہ سوکن کو سوکن سے تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگ زبردستی لا کے ٹھوس دیتے ہیں. ہاں کسی میں اتفاق سے محبت ہے, سوکنوں میں رہ رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن مارکیٹ میں ایسی سوکنیں آج کل ملتی نہیں ہیں. زیادہ تر تو عورت کو نفرت ہی ہوتی ہے طبی طور پر. تو گھر الگ الگ لے کے دینے ہیں, اور گھر الگ دینے کے پیسے نہیں آپ کے پاس, اس کا طریقہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں کہ الگ گھر جب کہ افورڈ نہیں کر سکتے تو افورڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں. یہاں بتایا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, وہ میرا کلپ دوبارہ دیکھ لیں آپ یوٹیوب.